فہد اور علی ایک ہی ماں کی اولاد، ایک ہی چھت کے نیچے پلنے والے وہ دو بھائی جنہیں بچپن میں ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہ تھا۔ ان کی ہنسی، شرارتیں اور خواب سب ایک جیسے تھے۔ فہد جب سائیکل چلاتا تو علی پیچھے بیٹھا ہوا میں ہاتھ ہلاتا۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہ تھے، جیسے ایک جسم دو روحیں۔ ماں اکثر ان کی طرف دیکھ کر دعائیں مانگا کرتی تھی، اللہ کرے یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ لیکن انسان خواب تو دیکھتا ہے، زندگی جو حقیقت دکھاتی ہے وہ اکثر ان خوابوں سے مختلف ہوتی ہے۔ پھر ایک دن ان کے والد کو دل کا دورہ پڑا۔ اچانک سب کچھ بدل گیا۔ فہد ابھی بمشکل کالج میں تھا، لیکن وہی گھر کا بڑا بن گیا، دکان سنبھالی، بل ادا کیے، ماں کا سہارا بنا اور اپنے بچپن کو ایک طرف رکھ دیا۔ وقت کا بوجھ فہد کے لہجے میں آ گیا۔ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، نہ ہنستا، نہ کھیلتا، نہ علی کو آواز دیتا۔ ہر بات میں سنجیدگی، ہر رویے میں سختی۔ علی کو لگا جیسے اس کا بھائی کھو گیا ہو۔ وہ شخص جس کے ساتھ وہ ہر راز بانٹتا تھا اب دیوار کی طرح خاموش ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی جو کبھی لمحاتی تھی اب مستقل مزاج بن گئی۔ ماں کی کوششیں، آنکھوں کے اشارے، وہ پرانی تصویریں، کچھ بھی ان دونوں کو دوبارہ قریب نہ لا سکا۔ علی بھی اب خود کو پیچھے کرنے لگا۔ شاید بھائی مجھ سے ناراض ہے، شاید میں بوجھ بن گیا ہوں، اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرے۔ پھر ایک دن اس نے بولنا ہی بند کر دیا۔ کئی سال گزر گئے۔ فہد اب ایک سخت مزاج انسان بن چکا تھا اور علی ایک خاموش نوجوان جو صرف ماں کے ساتھ چند لمحے بانٹتا، باقی وقت اپنے کمرے میں گزار دیتا۔ پھر وہ دن آیا۔ ایک دن ماں کی چیخوں نے گھر کی خاموش دیواریں ہلا دیں۔ فہد کو حادثہ پیش آیا تھا۔ علی جیسے ہوش کھو بیٹھا، اس کے قدم لرز رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل صرف ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، اللہ بس ایک موقع دے دے۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج بھی اسے ویسا ہی چاہتا ہوں جیسے پہلے تھا۔ اسپتال پہنچ کر جب اس نے فہد کو بے ہوش حالت میں دیکھا تو برسوں کی خاموشی آنکھوں کے راستے بہہ نکلی۔ نہ کوئی لفظ، نہ کوئی شکایت، بس ایک لمبی تھامے ہوئی سانس۔ پھر وہ لمحہ آیا جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ فہد کا ہاتھ جو زندگی اور موت کے بیچ لرز رہا تھا آہستہ سے حرکت میں آیا اور علی کے ہاتھ کی طرف بڑھا۔ وہ ایک چھوٹا سا لمس نہیں تھا، وہ برسوں کی معافی تھی، وہ بچپن کی واپسی تھی، وہ خاموش اظہار محبت تھا جو لفظوں سے کبھی ممکن نہ ہو سکا۔ علی نے فوراً وہ ہاتھ تھام لیا، نرمی سے، مضبوطی سے، جیسے کہہ رہا ہو اب کچھ بھی نہیں چھوٹے گا، نہ وقت، نہ رشتہ، نہ تم۔ جب فہد نے آنکھیں کھولیں تو زبان خاموش تھی، مگر آنکھیں سب کچھ کہہ چکی تھیں، شرمندگی، محبت، پچھتاوا اور شکر، سب کچھ صرف ایک نظر میں موجود تھا۔ علی نے کچھ نہ کہا، وہ جانتا تھا کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ فہد کے صحتیاب ہونے کے بعد دونوں بھائیوں کے درمیان وہ دراڑیں بھرنے لگے۔ ماں کی آنکھوں میں جو آنسو تھے اب وہ خوشی کے تھے۔ کچن سے دوبارہ قہقہے سنائی دینے لگے اور کھانے کی میز پر وہی باتیں ہونے لگیں جو برسوں پہلے ہوتی تھیں، بچپن کی، اسکول کے جھگڑوں کی اور ماں کی بنی دال کی تعریف کی۔ اب وہ صرف بھائی نہیں تھے، وہ دو بالغ انسان تھے جنہوں نے وقت اور فاصلے کی مار کھائی تھی، مگر جن کی محبت وقت سے زیادہ مضبوط نکلی۔ ماں ایک دن چپ چاپ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ فہد علی کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا اور علی جواب میں اس کی بات پر قہقہ لگا رہا تھا۔ ماں نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں اور دل سے صرف اتنا کہا، میری دعائیں قبول ہو گئیں۔ اور یوں ایک چھوٹا سا لمس، ایک بھائی کا ہاتھ، وہ سب کچھ واپس لے آیا جو کبھی کھو گیا تھا۔